السلام علیکم، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ زندگی میں کسی ایسے انسان کے ساتھ رہنے سے زیادہ تکلیف دہ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، جو آپ کو تب یاد کرے جب وہ اکیلا ہو، جو آپ کو تب وقت دے جب وہ بور ہو رہا ہو، اور جو آپ کو اپنی زندگی میں ایک بیک اپ پلان یا آپشن سمجھ کر رکھے۔ ہم اکثر محبت کے نام پر، رشتہ بچانے کے نام پر اپنی عزت نفس کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ ہم اس امید پر بیٹھے رہتے ہیں کہ شاید کل وہ بدل جائے گا، شاید کل اسے میری قدر ہو جائے گی۔ لیکن رشتوں کی تلخ نفسیات یہ کہتی ہے کہ جو انسان آپ کو ایک بار سیکنڈ چوائس بنا دیتا ہے، وہ زندگی بھر آپ کو کبھی پہلی ترجیح نہیں بنا سکتا، نہیں بنائے گا۔ ٹھیک ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بطور لائف کوچ آپ کو یہ جھنجھوڑنے آیا ہوں تاکہ آپ کو یاد دلا سکوں کہ آپ کتنے قیمتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو ٹائم پاس سمجھ رہا ہے تو وہاں سے پروقار انداز میں کیسے الگ ہونا ہے۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ پہلے یہ بات سمجھیں کہ جب آپ کسی کے لیے آپشن بنتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ سامنے والا آپ کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ جب اس کا موڈ ہوتا ہے وہ پیار برساتا ہے، جیسے ہی اسے کسی یعنی کہ دوسرے سے مل جاتا ہے سب کچھ تو وہ وہاں چلا جاتا ہے، وہ آپ کو اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ دیتا ہے۔ تب سمجھ آئی ہے؟ آپ ہر وقت اس کے ایک میسج کے انتظار میں فون پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں کہ اس کا کال آئے گا، میسج آئے گا، جبکہ وہ کسی اور کی محفل میں تب ہنس رہا ہوتا ہے، تب انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، ذہنی غلامی ہے۔ یاد رکھیے، آپ کائنات کا ایک انمول شاہکار ہیں۔ آپ کسی کے فارغ وقت کا کھلونا بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ کیوں آپ کسی کے فارغ وقت کے لیے جو ہے نا بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی فارغ ہوگا تو مجھے وقت دے گا؟ کیوں آپ اتنے قابل نہیں بنتے کہ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر آپ کو وقت دے؟ کیوں آپ ایسا نہیں بنتے؟ اپنی زندگی کو چینج کرے تھوڑا سا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایکسیپٹ دا ریئلٹی۔ سب سے پہلا اور مشکل قدم آپ نے جو اٹھانا ہے وہ کرنا ہے کہ بہانے بنانا بند کریں۔ اپنے دل کو یہ جھوٹی تسلیاں دینا چھوڑ دیں کہ وہ بہت مصروف ہے، شاید اس کی کوئی مجبوری ہے۔ جو انسان آپ سے سچی محبت کرتا ہے وہ مصروف ترین دن سے بھی آپ کے لیے وقت نکال کر آپ کو میسج کرے گا، آپ سے بات کرے گا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو نظر آ جائے کہ سامنے والے کی ترجیحات میں آپ کہیں بھی نہیں ہیں تو اس سچ کو قبول کریں، چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ سیکنڈ چیز یاد رکھیے گا، نو ڈرامہ نو ایکسپلینیشن۔ جب آپ نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو سامنے والے سے لڑنے، جھگڑنے یا شکوے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، کیونکہ جب آپ شکوے کرتے ہیں تو آپ اب بھی اس کی وہ توجہ یعنی کہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں پلیز۔ اپنی دستیابی کو صفر کر دیں۔ آپ کا بغیر بتائے خاموشی سے غائب ہو جانا ہی آپ کے مضبوط کردار کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تھرڈ چیز یاد رکھیے، اپنی توجہ اپنی ذات پر جو ہے نا وہ مرکوز کریں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریڈائریکٹ یور انرجی۔ الگ ہونے کے بعد جو دکھ اور غصہ آپ کے اندر ہے اسے رونے دھونے میں ضائع مت کریں۔ اس کو اپنی انرجی بنائیں، یعنی اس انرجی کو اپنے کیریئر، اپنے خوابوں، اپنی جو ہے نا صحت اور اپنے فٹنس پر لگائیں۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اتنا کامیاب اور ہائی ویلیو بنائیں کہ کل کو جب وہ پلٹ کر دیکھے تو اسے احساس ہو کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اکیلے رہ جانا اس رشتے میں رہنے سے 1000 گنا بہتر ہے جہاں آپ کی عزت نفس روز کچلی جاتی ہو۔ کسی کی سیکنڈ چوائس کبھی مت بنے۔ جہاں آپ کی موجودگی کی قدر نہ ہو وہاں اپنی غیر موجودگی کا تحفہ دے کر نکل جانا ہی سب سے بڑی عقل مندی۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ آپ پیارے انسان ہیں تو ایسے کسی کی توجہ کے لیے جو ہے نا وہ ترسیں مت، بلکہ ایسا بنائیں خود کو، ایسا ڈیزائن کریں کہ لوگ آپ کی توجہ کے لیے ترسیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔